اس لیے کہ جھوٹوں کے چہروں پر نور نہیں ہوتا ہے، نور کی خیرات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس لیے لوگوں ادب کا مظاہرہ کریں اور فقیہ النفس حضرت قبلہ علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب کا احسان مانے کہ آج ان کی وساطت سے آپ ان سارے بزرگوں کی زیارت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، بنیادی طور پر ایک چیز ذہن میں آپ نوٹ کر لیں، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے ایجوکیشن جو ہے، تعلیم جو ہے، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ بغیر تعلیم کے، بغیر ایجوکیشن کے، بغیر علم کے نہ بندہ دنیاوی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہی اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرے اور تیرے رب نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالی ایمان والوں کے درجے بلند فرماتا ہے، اور ایمان والوں کے درجے بلند تو فرماتا ہی ہے، اہل علم کے بھی درجے بلند فرماتا ہے، ان کا مقام بلند فرماتا ہے، ان کا مرتبہ بلند فرماتا ہے۔ اہل علم کا درجہ، اللہ اکبر، پیغمبر اسلام نے فرمایا، جس نے علم دین حاصل کر لیا، حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علم دین کا عالم بن گیا، جس نے دین سیکھ لیا، وہ کسی اور کا وارث نہیں ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کا وارث ہوا کرتا ہے، تاجدار کائنات کا وارث ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت۔ اس لیے لوگوں علم دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ آپ پیغمبر اسلام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یاد رکھیں میرے پیغمبر رسول ہاشمی معلم کائنات بن کر جلوہ گر ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر کے جلوہ گر فرمایا، ٹیچر، اور وہ ایسا ٹیچر جس کی کوئی نظیر نہیں، وہ ایسا ٹیچر جس کی کوئی مثال نہیں، وہ ایسا استاد جن کا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے آج دنیا کے لوگ ٹیچر سے ڈے مناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری کروئے زمین پر، اس کرۂ ارضی پر، اس عالم میں اگر کسی کا دن منایا جا سکتا ہے تو کوئی اور نہیں، وہ صرف مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، تاجدار کائنات کی ذات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کیا پیغام دیا؟ حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کا یہ عذر، آپ کہیں گے ہم پڑھے نہیں، جہالت کے سبب ہم نے غلطیاں کر لی، جہالت کے سبب ہم سے خطائیں سرزد ہو گئی۔ یاد رکھیں یہ سارے بہانے، ہیلے رب کی بارگاہ میں منظور نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے لوگوں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو تو دین کا علم بھی سیکھو، دین کی تعلیم بھی حاصل کرو۔ کم سے کم یہ علماء آپ کو بتائیں گے اتنا علم تو آنا چاہیے جتنے علم کی بنیاد پر آپ یہ جان سکو آپ کا دین کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کے نظریات کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے۔ اتنا تو جاننا چاہیے کہ کن باتوں سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اتنا تو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ نماز فرض ہے تو نماز کے واجبات کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہے۔ اتنا تو جاننا چاہیے مصطفیٰ کے دین میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اگر اتنا نہ جان سکے تو یاد رکھیں اب بھی وقت ہے اپنے ان بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر ان ساری چیزوں کو آپ جان لو، تب جا کر آپ کامیاب ہو، یہاں بھی کامیاب ہو، وہاں بھی کامیاب۔ اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ لیکن آج مسلمان علم دین سے دور ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے، پہلے علم دین حاصل کرو۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے بتاؤں، یاد رکھیں اسلام جو تھیوری آف نالج ہے نا، اسلام میں
جو اسلام جس تعلیم کی بات کرتا ہے وہاں پہ کہیں یہ فرق نہیں ہے کہ آپ اسکول کالج میں نہ پڑھیں، یونیورسٹیوں میں نہ جائیں، لیکن یاد رکھیں پڑھیں کہیں بھی علم حاصل کریں، لیکن سب سے پہلے مبادیات، دین کے اساس، بیسک چیزیں دین جاننے کی کوشش کریں۔ ایک بندہ عالم بن کر بھی یونیورسٹی میں جا کر کے کوالیفائی کر سکتا ہے، ایک بندہ عالم بن کر بھی یونیورسٹی کی دنیا میں جا کر ہلچل مچا سکتا ہے، ایک بندہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد بھی کسی کالج میں جا کر کے چمپئن اچھے امتیازی نمبرات سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اسے دیکھنے کے لیے کہیں اور نہیں، آپ کے منچ پر دو ذاتیں ایسی ہیں، ایک تو علامہ ڈاکٹر سجاد عالم مصباحی کو آپ دیکھ لیں، دوسرے حضرت علامہ صدر العالم مصباحی کو آپ دیکھ لیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ پہلے لوگوں نے دین پڑھا، یاد رکھیں بغیر دین پڑھے آپ کہیں چلے جائیں گے کالج یونیورسٹی میں، بہت سے بچے ہوتے ہیں مسلمان، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، وہاں جا کر داہریہ بن گئے، وہاں جا کر ملحد ہو گئے، وہاں جا کر ارتداد کا شکار ہو گئے، وہاں جا کر اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات اور اعتراضات کرنے لگے، وہاں جا کر اسلام اور دین کا پردہ انہوں نے پھاڑ دیا، اپنے اوپر سے یہ شدت کے نام پر، فیشن کے نام پر، لبرلزم کے نام پر اسلام کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب آپ کا بچہ عالم دین سے اپنا تعلق رکھے گا اور عالم سے مربوط ہو کر کسی یونیورسٹی میں جائے گا تو یاد رکھیں وہ اپنے دین کا سودا نہیں کرے گا، دین کی تبلیغ کرے گا، دین کی اشاعت کرے گا، دین کا پیغام غیروں تک پہنچاتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جو ہی آپ نے بھیج دیا تو آپ کا بچہ خود ہی اپنا دین دے کر آئے گا، ایمان دے کر آئے گا، عقیدہ دے کر آئے گا۔ یاد رکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، حبیب اپنے پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھیے۔ حضرات یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، یہ آیت پیغام دے رہی ہے پڑھو کہیں بھی، اسلام تعلیم کی بات کرتا ہے، علم کہیں بھی حاصل کرو لیکن اس علم کا تعلق اپنے رب سے مربوط ہونا چاہیے، کانٹیکٹ اپنے رب سے ہو، رب سے جڑ کر پڑھو، رب کے نام سے پڑھو، مطلب یہ ہے کچھ بھی پڑھو لیکن رب کا نام لے کر پڑھو۔ جب اللہ کے نام سے پڑھو گے تو یہاں بھی بلند رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے، اور اللہ کا نام چھوڑ کر پڑھو گے تو یقیناً ضال ہو جاؤ گے، مضل ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، بد مذہب ہو جاؤ گے، دہریے ہو جاؤ گے، منافق ہو جاؤ گے، منافق ہو جاؤ گے، اسلام سے برگشتہ ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ حضرات اسلام علم کی بات کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں حضرت فقیہ النفس قبلہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت فقیہ النفس قبلہ ظاہراً آپ دیکھیں گے سادگی کے پیکر ہے، سنجیدگی کے پیکر ہے، وجود دیکھنے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن لوگوں ابھی مجھ سے پہلے کسی نے یہ کہہ کر کہا مفتی اعظم بنگال ہے، کسی نے کہا مفتی اعظم بہار ہے حضرت فقیہ النفس، لیکن محب القادری اپنے بزرگوں کی موجودگی میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اگر سرحد و سیما اور صوبائی عصبیت سے نکل کر کے حضرت فقیہ النفس کی ذات اور ان کی خدمات اور ان کے تبحر علمی اور ان کے کارناموں کا مطالعہ کیا جائے تو بھارت کا ایک ایک بچہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ مفتی اعظم اور فقیہ اعظم اس دور میں اگر کوئی ہے پورے بھارت میں تو مفتی مطیع الرحمن کی ذات ہے، وہ فقیہ النفس کی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور فقیہ النفس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو یہ علماء، یہ مشائخ بیٹھے ہیں، حضرت علامہ مظہر برکاتی صاحب یہ بھی بیٹھے ہیں، دین کے تئیں بڑے مخلص ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت فقیہ النفس مناظر اسلام، حضرات یاد رکھیں 1951 میں آج وہ مرد مجاہد جو آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو آپ کی رہبری فرما رہے ہیں، جو آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں، 1951 میں اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے، ایک چھوٹی سی آواز
آبادی میں, ایک چھوٹے سے گاؤں میں, ایک چھوٹا سا قریہ ہے, حضرات لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے, لیکن اللہ نے فرمایا نا, اللہ ایمان والوں کے درجے بلند فرماتا ہے اور علم والوں کے درجے بلند فرماتا ہے. یاد رکھیں حضرت مفتی صاحب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے, لیکن علم و فن نے, اللہ کے فضل نے, مصطفیٰ کی عنایت نے, ان کے وسعت مطالعہ نے, ان کی بلند تحقیق نے, ان کے فن مناظرہ نے, یعنی علوم و فنون کی بے شمار مہارت تامہ نے انہیں اس منزل پہ پہنچا دیا. پیدا ہوئے تھے پورنیا کی زمین پر, لیکن آج ہندوستان نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی آپ جا کر صرف فقیہ النفس کا نام لے لیں, کوئی ایسا دانشور نہیں ہوگا جو مومن ہو, سنی ہو اور فقیہ النفس مفتی مطیع الرحمان کو نہ جانتا ہو, ان کی شخصیت سے واقف نہ ہو. اللہ سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب, واہ 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 واہ. یہ حضرت فقیہ النفس کی ذات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بھائی آ رہی ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ, اور مچل کر بولیے سبحان اللہ. یاد رکھیں آج جو ہم فقیہ النفس کا اعادہ کر رہے ہیں نا, یاد رکھیں ہم نے انہیں فقیہ النفس نہیں بنایا, ہم نے نہیں بنایا, ان کے بیٹے علامہ احمد نے نہیں بنایا, فقیہ النفس بنایا رب نے. کس نے بنایا؟ رب نے بنایا, اللہ کے فضل نے بنایا. لیکن ظاہر کس نے کیا؟ ظاہر ان کے گھر والوں نے نہیں کیا, خاندان نے نہیں کیا, قبیلے نے نہیں کیا. ظاہر وقت کے ایک عظیم قائد, مربی, ویسا قائد جو بولتا تھا تو دین کی بات کرتا تھا, ویسا قائد جن کے سینے میں اسلام کا درد تھا, ویسا قائد جہاں گیا قوم کی قیادت کرتے ہوئے مدرسہ قائم کر دیا, مسجد تعمیر فرما دی. وہ قائد کون ہے جو جیل کی سلاخوں میں بھی ہے تو دین کی تبلیغ کر رہا ہے, دین کی اشاعت کر رہا ہے, تصنیف و تالیف کا فریضہ انجام دے رہا ہے. آپ اس قائد کو ڈھونڈیں گے تو یہ علماء آپ کو بتائیں گے اس قائد کو زمانہ قائد اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری کے نام سے جانتا ہے. کن سے جانتا ہے؟ علامہ ارشد القادری کے نام سے جانتا ہے. علامہ ارشد القادری نے سب سے پہلے حضرت فقیہ النفس کو, مفتی مطیع الرحمان مستر رضوی کو فقیہ النفس کا خطاب دیا. حضرت علامہ ارشد القادری کی نظر میں گہرائی تھی, گہرائی تھی. وہ بڑے متحرک تھے, فعال تھے, وہ بہت بڑے قلمکار تھے, مصنف تھے, مناظر تھے, سلطان المناظرین تھے. انہوں نے کہا یہ مفتی مطیع الرحمان فقیہ النفس ہے. جب ہم ماضی میں دیکھتے ہیں یہ علماء آپ کو بتائیں گے, حضرت قاضی خان ایک بہت بڑے فقیہ کا نام آتا ہے. قاضی خان جس نے فتاوی خانیہ, جن کے فتاوی کا مجموعہ ہے فتاوی قاضی خان, اس فتاوی قاضی خان کے لکھنے والے حضرت قاضی خان کے نام کے ساتھ فقیہ النفس کا لقب لکھا جاتا تھا. فقیہ النفس ان کے نام کے ساتھ لوگ لکھتے تھے. لیکن یاد رکھیں ان کے بعد اگر